بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کا ایک ایسا حصہ جس کا ذکر شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو۔ سن 1947 8,643 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ایک ایسا ملک جو پاکستان کا حصہ تو بنا لیکن کبھی پاکستان سے جڑ نہیں سکا۔ ایک ایسا نواب جس نے اپنے کتوں کی شادی پر 26 ارب روپے خرچ کیے۔ انڈیا کے بالکل بیچ میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جو پیپر پر آج بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ایک ایسا راجہ جو انڈیا کے تشدد سے بچ کر بھاگ آیا، لیکن اس کی پوری ریاست، زمین، بیوی، بچے اور لاکھوں لوگ ہمیشہ کے لیے انڈیا میں ہی پھنس گئے۔ آج ہم بات کریں گے جوناگڑھ گڑھ کی اس کہانی پر جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو شاہی ریاستوں کو اجازت تھی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل سکیں۔ جوناگڑھ کے نواب محبت خان جی جو اپنے خاندان کے تیسرے حکمران تھے، انہوں نے ایک مسلمان حکمران ہونے کی حیثیت سے پاکستان سے ملنا چاہا۔ 15 اگست 1947 کو نواب محبت خان جی کے فیصلے نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا۔ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ انہیں امید تھی کہ کراچی کا سمندری راستہ انہیں پاکستان سے جوڑ کر رکھے گا، مگر انڈیا اس فیصلے کے سخت خلاف تھا۔ سر شاہ نواز بھٹو جوناگڑھ کے پرائم منسٹر جو ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے، انہوں نے نواب صاحب کو یقین دلایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہر حال میں جوناگڑھ کا ساتھ دیں گے۔ قائد اعظم کے شاہ نواز بھٹو کے ساتھ بہت قریبی اور خفیہ رابطے تھے۔ قائد اعظم بھی چاہتے تھے کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بنے تاکہ اس کے بدلے میں انڈیا پر کشمیر کے معاملے میں دباؤ ڈالا جا سکے۔ قائد اعظم نے نواب صاحب کو پوری سفارشی مدد کا یقین دلایا۔ نواب صاحب کو یہ امید تھی کہ پاکستان اپنی فوج یا ڈپلومیٹک پاور کے ذریعے انڈیا کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا، مگر آج تک جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکا؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سن 1947 محمد علی جناح کی سوچ یہ تھی کہ جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ بنا کر پاکستان انڈیا پر پریشر ڈال سکے گا۔ اگر انڈیا جوناگڑھ پر دعویٰ کرے گا تو پاکستان اس کے بدلے کشمیر پر اپنا مکمل حق مانگ سکے گا، کیونکہ کشمیر کا راجہ ہندو تھا اور عام آبادی مسلمان تھی، جبکہ جوناگڑھ میں راجہ مسلم تھا اور آبادی ہندو تھی۔ 15 اگست 1947 کی صبح نواب صاحب نے شاہی محل آئینہ کی چھت پر بڑے جوش سے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ پاکستان کو جوائن کرنے کا آفیشیل اعلان کر دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے محبت خان جی کے الحاق کو سرکاری طور پر ستمبر 1947 کو ہی قبول کر لیا، اور پاکستان کے سب سے پہلے آفیشیل میپ میں جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا۔ نواب صاحب نے کراچی سے ویراول پورٹ کے راستے ٹریڈ شروع کرنے کا پلان بنایا۔ حالات بظاہر ٹھیک لگ رہے تھے، لیکن یہ خواب زیادہ دیر نہ چل سکا۔ انڈیا کے درمیان میں ایک پاکستان سٹیٹ کا ہونا انڈیا کو کبھی منظور نہیں تھا۔ انڈین فوج نے محمد علی جناح کے ایکسیپٹ کرتے ہی جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انڈیا نے جوناگڑھ کے ساری زمینی راستوں پر کانٹے دار تاریں لگا کر فوج کھڑی کر دی۔ باہر سے آنے والی خوراک، دوائیاں اور پیٹرول پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ انڈین آرمی نے جوناگڑھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ انڈیا کے ہوم منسٹر سردار ولبھ بھائی پٹیل اور بہت ہی قریبی ساتھی مہاتما گاندھی کے بھتیجے نواب صاحب کو پاکستان پرچم نہ اتارنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ پریشر نواب صاحب کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ نواب محبت کو جب انڈیا کے حملے کی خبر ملی تو نواب صاحب فوراً جوناگڑھ کو چھوڑ کر پرائیویٹ جہاز سے کراچی نکل گئے۔ جلد بازی میں وہ اپنی بیوی شمشاد بختاور اور بچوں کو وہیں چھوڑ دیا، مگر اپنے قیمتی 30 سے 40 کتے جہاز میں بٹھا کر لے اڑے۔ آپ کو ایک مزے کی بات سناتا چلوں۔ نواب محبت خان جی کی لاڈلی کتی روشنارا
اور کتے بوبی کی شادی پر اس وقت 2 کروڑ خرچہ آیا تھا، جو آج کی مہنگائی کے مقابلے میں 26 ارب روپے بنتے ہیں۔ نواب صاحب کے جانے کے بعد فوج محل میں داخل ہوئی اور سب کو قیدی بنا لیا۔ نواب صاحب کو جاتا دیکھ کر باغیوں کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت محل میں 700 سے زائد کتے تھے۔ باغیوں نے انہیں ڈنڈے اور تلواروں سے مارنا شروع کر دیا۔ اس ہلچل کا فائدہ اٹھا کر انڈیا آرمی نے نواب محبت کے وفاداروں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ نواب صاحب کا پلان اس لیے فیل ہوا کیونکہ پاکستان اس وقت بالکل نیا ملک تھا۔ پاکستان کے پاس نہ تو اتنی بڑی نیوی تھی جو سمندری راستے سے آ کر انڈیا کا راستہ روکتی، اور نہ ہی پاکستان اس وقت فوجی طور پر اتنا مضبوط تھا کہ چاروں طرف سے گھرا ہوا جونا گڑھ کی مدد کو پہنچ سکتا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی جونا گڑھ کے نواب کے پوتے نواب جہانگیر خان جی کراچی میں رہتے ہیں۔ پاکستان حکومت آج بھی انہیں نواب آف جونا گڑھ کا پروٹوکول دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات، پاکستان نے آج تک جونا گڑھ پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا۔ 2020 میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ مل کر نیا پولیٹیکل میپ ریلیز کیا۔ اس میں جونا گڑھ کو دوبارہ پاکستان کا حصہ دکھایا گیا۔ ایک نیا نقشہ 4 اگست 2020 کو اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ دن 4 اگست 2020 اس لیے چنا گیا کیونکہ اگلے ہی دن 5 اگست کو انڈیا کی کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 ختم کرنے کو 1 سال مکمل ہو رہا تھا۔ یونائٹڈ نیشن اور دنیا کے باقی ملک جیسے امریکہ، چائنا اور رشیا اس نقشے کو پاکستان کا آفیشیل کلیم مانتے ہیں۔ دنیا کے نقشوں میں جونا گڑھ کو تنازع شدہ علاقہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر اس پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کیا آپ کو اس سے پہلے پاکستان کے اس ہڈن پارٹ کا پتہ تھا؟